میں اپنے بہت سے معمول کے برعکس، ڈاکٹر شہزاد صاحب بھی میرے ساتھ کام کر چکے ہیں، آج سے 40 سال پہلے مجھے ملتے ہوئے فوراً کہہ رہے تھے. تو میں اپنے اس معمول سے ہٹ کر مجھے یہ خیال ہوا کہ میں آج لکھ کر کچھ لے آؤں، چونکہ بیچ میں نے وہ 50 منٹ والی، جب میں قائد اعظم یونیورسٹی میں 1977 میں پڑھانا شروع کیا پی ایچ ڈی کے بعد، تو صرف 50 منٹ کا پیریڈ ہوتا تھا. پھر میں نے بہت سال نہیں پڑھایا، 20 سال پڑھانے سے چھٹی لے لی. تو دوبارہ جب پڑھانا شروع کیا تو حال میں شاید ہی کوئی کورس پڑھایا ہو جس میں کلاس 3 گھنٹے کی نہ ہو. تو سال ہر سال سے اب پڑھانے میں 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، تو اس لیے گفتگو بھی طویل ہو جاتی ہے. تو آج تو انہوں نے مجھے 20 سے 25 منٹ ہی صرف دیے، تو اس لیے مجھے خیال ہوا کہ میں لکھ لوں، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ویسے فی البدی کروں، اس میں تو پھر گھنٹوں میں پھیل جائے کہیں بات. یہ مجھے خوشی ہوئی ویسے کہ میں نے یہ دونوں ڈاکٹر شہزاد صاحب کی ہوئی، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کی بھی گفتگو سنی، اور میں نے ان کے نوٹس بھی لیے بہت. مجھے خوشی ہوئی. خالد رحمان صاحب کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر مجھے تقریر نہ بھی کرنی ہوتی، سامعین میں ہی بیٹھا ہوتا، جب بھی مجھے خوشی ہوتی کہ میں نے آج کی محفل میں ان دونوں حضرات کی جو بہت اچھی اور ایسی گفتگو تھی کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ سب بھی غور سے سن رہے تھے، اور میں بھی بہت غور سے سن رہا تھا. اس لیے مجھے خود تقریر نہ بھی کرنی ہوتی تو مجھے آج کی محفل میں آنے کی بہت خوشی ہے. مزید یہ کہ آپ سے ملاقاتیں بھی ہو گئیں جو میں نے شروع میں کر لی تھی. موضوع ہمارا مشترک ہے کہ پاکستان کے 75 سال. پہلی بات دستور، دوسری بات عوامی نمائندگی، تیسری بات طرز حکمرانی، چوتھی بات. میں چونکہ لا کبھی زندگی میں نہیں پڑھا یعنی مضمون کے طور پہ، اور پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، اکنامکس، اس طرح کے سبجیکٹ ہی عمر بھر پڑھائے ہیں، تو اس لیے دستور سے واسطہ تو بہت پڑا ہے. چونکہ ہم پولیٹیکل سائنس کے بھی تمام کورسز میں، خاص طور سے پاکستان اسٹڈیز میں، تقریباً ہر سبجیکٹ میں پڑھاتے ہیں کانسٹیٹیوشن، لیکن اس انداز سے نہیں پڑھاتے جیسے لا اسکول میں غالباً پڑھایا جاتا ہے. تو میں آپ کے سامنے ان چاروں الفاظ یعنی 75 سال، دستور، عوامی نمائندگی اور طرز حکمرانی، ان میں سے دستور کو منتخب کر کے ویسے سب سے لمبی گفتگو کروں گا اپنی اس تحریر کی، اگرچہ وہ اس سے مختلف پیرائے میں ہوگی اور اس سے مختلف پس منظر سے ہوگی جو آپ نے پہلے سنا. تو پاکستان کے 75 سال، پہلا سوال میں نے خود ہی اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ ایک طویل عرصہ ہے یا نسبتاً قلیل. ہماری آپس میں گفتگو نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے محفل میں آنے سے، لیکن میرا جواب بھی وہی ہے جو ڈاکٹر شہزاد صاحب نے کہا. میں نے ویسے ایک اضافی سوال بھی اٹھایا ہوا ہے، اور کتنی ہے؟ دوسرے سوال کا جواب ویسے گفتگو میں نہیں آیا، اگرچہ بیان میں وہی مدت تھی معمولی استثناء کے علاوہ. تو میری رائے میں بھی یہ نسبتاً قلیل ہے، بالخصوص اس کی زندگی کو ایک 75 سال کی بجائے 50 سال کہا جائے جو اس تنظیمی ادارے
تنظیمی ادارے، یہ آپ بار بار لفظ سنیں گے، موجودہ ریاست پاکستان کی عمر کہلائے گی۔ میں یہ ایک دردمند دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس تنظیم کی ابتدائی تنظیمی شکل جو ہم نے 1970-71 میں کھو دی، وہ مجھے زیادہ پسند تھی، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ریاست ایک تنظیم ہوتی ہے، اور اس تنظیم کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی عمر اندازاً 50 سال ہے، 75 سال نہیں ہے۔ میں نے ایک اور بات بھی لکھی تھی، اور وہ بھی ڈاکٹر شہزاد نے ویسے مشورے کے بغیر ہی کہی، کہ میرا خیال ہے کہ یہ عمر 75 بھی اور 50 بھی ایک کامیابی کی داستان ہے، ایک کامیابی کی داستان ہے۔ چنانچہ میں اپنے بوسنیا کے اس ساتھی سے اتفاق کرتا ہوں جس کا ذکر ڈاکٹر شہزاد صاحب نے کہا، ہم یہ ایک ناکام ریاست کی، ناکام تنظیم کی بات نہیں کر رہے۔ میں اس بحث میں بہت نہیں پڑھنا چاہتا ان دونوں سوالوں کے جواب میں، چونکہ بالآخر یہ دنیا داری کے معاملات ہیں، اس میں آگے دیکھنے میں ہی بہتری ہے۔ چنانچہ جذباتی کیفیت میں ہم 75 کہیں یا 50، اس مکالمے کے لیے آج کی نشست ناموزوں ہوگی۔ دستور کے بارے میں نے پچھلے 2-3 سال میں خاص طور سے اساتذہ کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشن پڑھاتے ہیں، پولیٹیکل سائنس میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں، پاکستان اسٹڈیز میں، ان سے اکثر پوچھا ہے، اور میں نے یہ پچھلے ہفتے بھی اس دعوت نامہ آنے سے پہلے پوچھا تھا اتفاق سے، کہ آپ میں سے کتنوں نے یہ کتاب دیکھی ہے، دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ تو مجھے خوشی ہے کہ لاء ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے دیکھی ہے۔ اچھا، بہت سو سے میں نے یہ پوچھا، جو مجھ سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ CSS کے امتحان میں کامیابی کے گر سکھائیں، میں کچھ بھی پڑھا رہا ہوں دنیا کی کوئی بھی چیز، تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم نے امتحان CSS کے امتحان کے لیے اسے دیکھا تھا۔ میں نے اتفاق سے چند ہفتے پہلے پشاور میں جو حال میں امتحان پاس کر کے آئے ہوئے تھے ان سے بھی یہ سوال پوچھا تھا۔ اس محفل میں بھی جب میں پوچھا، میں کہا پھر مجھے اس میں سے کچھ بتا دو، تو ان کا جو جواب آیا تو میں نے کہا یہ MCQs میں یاد کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں MCQs ہی میں یاد کیا تھا۔ چنانچہ میں نے جو تریاق ان کے لیے تلاش کیا وہی آج آپ کے سامنے بھی، آپ نے اندر 175 صفحے ہیں، 11 پارٹس ہیں، 31 چیپٹرز ہیں، کل 175 صفحے، یہ بہت بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، 175 صفحے ہیں، 12 پارٹس ہیں، ہر پارٹ میں کچھ چیپٹر ہیں، اس طرح سے 31 چیپٹرز بن جاتے ہیں۔ تو مجھے خیال ہوا کہ میں آپ کے اس تقریب کے بہانے اپنے جن کو میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتا ہوں اور مجھے کہتے ہیں کہ انہوں نے، اکثریت کہتی ہے نہیں دیکھا، لیکن جو کہتے ہیں دیکھا ہے، انہوں نے بھی شاید اس طرح سے نہ پڑھا ہو اسے، تو میں ایک کیوں نہ
اپنا لیکچر تیار کر لوں جو ان کو پڑھا دیا کروں آئندہ. تو اس لیے جو تجویز آخر میں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے کہی تھی اس کی بھی جزوی طور پہ کچھ پابندی ہو جاتی ہے. اس میں سب سے پہلی چیز محض 2 صفحے کی بلکہ 1.5 صفحے کی ہے جسے وہ پیش لفظ یا پری ایمبل کہہ رہے ہیں. یہی 2 صفحے ایک پیراگراف کے اضافے کے ساتھ انیکسچر یا اپینڈکس کے طور پہ بھی ہے. وہ 175 کے علاوہ 2 صفحے ہیں. یہ قرارداد مقاصد ہے، یہ پری ایمبل ہے. اس کے بعد پارٹ 1 ہے. پری ایمبل پہ گفتگو کسی نہ کسی مرحلے پہ آ جائے گی اس تحریر میں، لیکن پارٹ 1 کیا ہے؟ پارٹ 1 اس ادارے یا تنظیم کی صراحت کے بارے میں ہے کہ یہ تنظیم ہے کیا، اس کا جغرافیہ کیا ہے، اس کی رکنیت کیا ہے، اس رکنیت کی نوعیت کیا ہے، یہ لازمی ہے یا یہ اختیاری ہے، اس کا اطلاق کس حد میں ہے، کس حد کے باہر نہیں ہے. یہ عام طور سے تنظیمی کام ہے. یہ دستور اس تنظیم کے اعمال کے لیے ہے. اس کے ممبران کی کلی زندگی کے لیے نہیں ہے. سادہ الفاظ میں یہ کہ دستور افراد کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ ایک ادارے کے اعمال کے لیے ہے. اس میں چنانچہ ایک مخصوص جغرافیائی حدود کی، یہ اس کا آرٹیکل نمبر 1 ہے، صراحت کر دی گئی ہے، واضح کر دیا. اردو زیادہ مشکل تو نہیں بول رہا. میرے بہت سے اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں، ویسے انگریزی ان کی کم بہت زیادہ نہیں بھی ہوتی، کہ سر یہ بتائیں کہ اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں. تو آپ کو تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا، کہیں ہو تو ہاتھ کھڑا کر لیں. صراحت کی انگریزی بتاؤں یا آپ کو ویسی معنی معلوم ہے؟ یہ تھوڑے تھوڑے جملے بھی ہیں بامانی. ویسے یہ 70 سال پاکستان کی عمر کم و بیش 2 سال کم ہے پاکستان کی عمر سے، تو اس لیے اس تک یہ کافی بیچ کے یہ پہلو بھی ذہن میں آ جاتے ہیں. یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ اس کے اندر رہنے والے تمام افراد پر اس تنظیم میں شمولیت لازمی ہے، اختیاری نہیں ہے. ان پر ٹیکس بھی لازمی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ایک تنظیم ہے، خواہ وہ 0 ہو. میں نے اپنے پاس نمبرنگ کی ہوئی ہے ویسے 3. اس تنظیم کے دائرہ کار کو محدود رکھنے کے لیے اس پارٹ کے دوسرے باب میں، اس میں 2 باب ہیں، بے مہار ہو جانے پر، یہ جو پارٹ 2 ہے، پر پابندیوں کی تصریح وضاحت کر دی گئی ہے کہ کہیں یہ تنظیم بے مہار نہ ہو جائے. اس پر ذکر آیا ہے تاکہ وہ اپنے ممبران کی کل زندگی پر حق نہ جمانے لگے. لہٰذا یہ دستور ممبران تنظیم کی کلی زندگی کے لیے نہیں ہے. یہ پارٹ 1 میں ہے. پارٹ 1 سے پہلے بھی کچھ ہے. پری ایمبل، پیش لفظ. پیش لفظ میں اس تنظیم کا اپنے ممبران کی کلی زندگی پر
تصرف حاصل کرنے کی کسی ناجائز کوشش کا سد باب کرنا، وہ پیش لفظ کا مقصد ہے۔ انگریزی میں اور قانون کی زبان میں، جس کا آسٹریلیا کے حوالے سے بھی ذکر ہو رہا تھا، سرکمسپیکشن کہتے ہیں، ٹو سرکمسپیکٹ۔ پاکستان کے دستور میں ہم نے اسے پری ایمبل میں شامل کیا ہے کہ اس دستور کو اپنے ممبران کی کلی زندگی پر تصرف حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میں آخر میں پھر اس بات کو، یہی وجہ ہے کہ پری ایمبل کو لازمی سمجھا گیا ہے۔ اب ہم پارٹ نمبر 2 پہ آتے ہیں، وہ تو چیپٹر نمبر 2 تھا۔ پارٹ نمبر 2 میں اس تنظیم کے لیے اصولی ہدایات ہیں۔ اب دھیمی ہو گئی یہ بات، جبکہ بقیہ 9 پارٹس میں عملی اور تفصیلی ہدایات ہیں۔ یہ جو ان تفصیلی ہدایات میں پہلے 3 پارٹ جغرافیائی تقسیم سے متعلق ہیں۔ فیڈرل، وہ پارٹ نمبر 3 ہے۔ پروونشل، وہ پارٹ نمبر 4 ہے۔ یعنی فیڈرل اور وہ ادارے جن کے اشتراک سے یہ تنظیم وجود میں آئی ہے۔ اس کے بعد اگلا پارٹ یعنی 5 نمبر، وہ پھر اگر ان اجزاء میں آپس میں، چونکہ یہ انہوں نے تو مل کے بنائی ہے، یہ پارٹنرشپ ہے، تو آپس میں اختلاف ہو تو کیسے نبھانا ہے اسے، ان میں کوئی ایک تو بنائی نہیں ہے یہ۔ اس لیے پارٹ 5 فیڈریشن اور پروونسز کے آپس کے تعلقات کے بارے میں ہے۔ اس مقام تک پہنچتے پہنچتے دستور کے 5 پارٹ مکمل ہو جاتے ہیں، کل 11 میں سے اس کتاب کے۔ چنانچہ آگے چلتے ہیں دستور کی داستان میں۔ کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ 6واں پارٹ اس مشترکہ تنظیم اور اجزائی تنظیمیں پروونسز کے مالیات کی گفتگو پر مشتمل ہے۔ فائنینسز یہ اس پارٹ کا نام ہے۔ ساتواں اور 8واں پارٹ جغرافیائی اور مالی معاملات سے آگے بڑھ کر ان تمام امور میں شعبہ جاتی سیکٹورل تقسیم سے متعلق ہے۔ 2 پارٹس ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کی گفتگو اس کے گرد تھی۔ ساتواں عدالت سے متعلق اور 8واں قانون سازی اور اس قانون کے اندر رہتے ہوئے تنفیذی معاملات سے ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پاکستان کے دستور میں علیحدہ نہیں ہے۔ ایک کے بطن سے ہی دوسرا پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے 2 پارٹس ہیں، 3 نہیں ہیں۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ اگرچہ 7ویں پارٹ کا نام جوڈیشری ہے،
8ویں پارٹ کا نام الیکشنز ہے. یہ تو میں نے اس کی تشریح میں کہ اس میں ہے کیا یہ کہا ہے کہ اس میں مقننہ اور جو ایگزیکٹو یا تنفیذی ادارہ ہے اس پارٹ کا نام الیکشنز ہے، کیونکہ انتخاب یعنی اس پارٹ کا عنوان عوامی بھی ہو سکتا ہے اور تخصیصی بھی ہو سکتا ہے، اسپیشلسٹس کا بھی تو ہو سکتا ہے. آخر یہ میرے تمام بچے جو مجھ سے کہتے ہیں CSS میں منتخب ہو جانے کے لیے ہمیں گر سکھائیں، تو وہ بھی تو ایک انتخاب تو ہے، لیکن وہ عوامی انتخاب نہیں ہے بلکہ اسپیشلسٹس کا انتخاب ہے. اس لیے اس پارٹ میں عوامی حصے پارٹ 8 میں، اور پارٹ 11 میں جو آگے جا کے آئے گا جہاں سرکاری ملازمین کے معاملات بیان ہوئے ہیں، وہ جو سرکار کے خزانے سے تنخواہ پاتے ہیں، ان کے تخصیصی انتخاب کا ذکر ہے، کیونکہ وہ اسپیشلسٹس ہیں، چاہے وہ نائب قاصد بھی ہوں. یہ کوئی 25 لاکھ 2.5 ملین ہیں جو AGPR کے اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کے فیڈرل بھی اور پروونشل بھی اس کے پے رولز میں ہیں. اس کا ایک پے رول ہے جو ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے جو بجٹ کے مینول میں تحریر ہوتا ہے. ابھی چند دن کے بعد اس پہ تقریریں ہوں گی. تو 8 پارٹ سے ہم گزر گئے. یعنی میں ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے، آپ پڑھیں گے اسے تو اس کی آرٹیکلز میں بھی جائیں گے وغیرہ وغیرہ. وہ آرٹیکل 6 جس کا بہت ذکر ہوتا ہے وہ پارٹ 1 کا آخری آرٹیکل ہے. اسی طرح سے اس سب میں آرٹیکلز ہیں. تو 9واں اور 10واں پارٹ کیا ہیں؟ 9واں اور 10واں پارٹ بعض لحاظ سے پہلے 8 پارٹس کے تمام عملی معاملات کی تصوراتی معاملات پہ اور ہے جو پری ایمبل ہے اور پارٹ 2 ہے کی حدود سے متعلق ہے. 9واں پارٹ بنیادی طور پہ اسلامی شریعت کی پابندی سے متعلق ہے. اس کا عنوان ہے اسلامک پروویژنز. 10واں پارٹ کسی استثنائی معاملے میں، چونکہ زندگی کے ہر موڑ پہ استثنائی چیزوں سے بھی واسطہ پیش آتا ہے، استثناء کے بے مہار یا بے لگام ہو جانے کے اندیشے کے پیش نظر اس کی حدود سے متعلق ہے کہ آپ ایکسیپشن کے معاملے میں بھی بے مہار نہ بے لگام نہ ہو جائیں. چنانچہ یہ دونوں اپنے اپنے طور پہ لگام ڈالنے کے لیے ہیں. پارٹ 9 اور پارٹ 10. یہ چونکہ ایک تنظیم ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، اپنے وقت اور حالات کی پابند ہے، کوئی آفاقی یا عالمگیر چیز نہیں ہے، لہذا 11واں پارٹ امینڈمنٹس کے بارے میں ہے. چونکہ یہ ایک انسانی تخلیق ہے تو جن انسانوں نے اسے بنایا ہے اس کا اس پہ اختیار بھی ہے. یہ کوئی آفاقی عالمگیر ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. اس کا ذکر صرف پری ایمبل میں ہے.
جو ایک اندیکھی چیز ہے. یہ تو دیکھنے اور چھونے والی چیز ہے. پریامبل میں جس حاکم کا ذکر ہے وہ اندیکھا ہے، الصمد ہے، یکتا ہے. ہو سکتا ہے میں ایک کی غلطی کر رہا ہوں گنتی میں. 11ویں پارٹ میں جو آخری پارٹ ہے، تمام باقی ماندہ امور کے نام سے 7 ابواب ہیں. جو آخری ہے 11th ہے، تمام باقی ماندہ امور. چنانچہ اس کا عنوان ہے مسلینیس. یہی وجہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ باب ہیں، 11 باب ہیں. باقی میں کسی میں 2 ہیں، کسی میں 3 ہیں، شاید کسی ایک میں 4 بھی ہیں، لیکن اس میں 7 ابواب ہیں. ان ابواب میں پہلا باب سرکاری ملازمین کے بارے میں ہے. اس باب کا عنوان ہے سروسز. یہ ہدایات برخلاف پارٹ 1 کے تنظیم میں رکنیت سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ ان ارکان کے لیے ہے جو تمام ارکان بشمول خود ان سروس کے ملازمین کے حاصل کیے گئے مال میں سے تنخواہ لیتے ہیں، کسی بھی قسم کی. اور اس حوالے سے ملازمین کہلاتے ہیں، خواہ وہ نائب قاصد ہوں یا وزیر اعظم ہوں. اعلی حاصل کلام، اس کا انگریزی میں ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. چلے ابھی وہ بعد میں آپ اپنی انگلش کی ٹیچر، انگلش بھی تو کوئی پڑھاتا ہوگا نا آپ میں سے، اساتذہ میں سے مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میں انگلش پڑھاتا ہوں. اعلی حاصل کلام، اب بعد میں آپ نے ضرور پوچھنا ہے اپنی جو آپ کو انگلش پڑھاتے ہیں، یا اردو بھی تو پڑھاتے ہی ہوں گے. ان اندازاً 175 صفحات میں پاکستان میں رہنے والے تمام افراد کسی تخصیص کے بغیر، کسی بھی تخصیص کے بغیر کو تنظیم میں شرکت کا پابند کرنے، اس کے لیے چندہ دینے، ٹیکس، اس تنظیم کے دائرہ کار کو محدود اور باضابطہ محدود دائرہ کار اور ضابطے کی پابندی بیان ہے. اب جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، انسان اپنی فلاح کے لیے اپنی مرضی سے اپنے طے شدہ امور کی صراحت کے ساتھ جو تنظیم تشکیل دیں، وہ کسی بھی ہیلے بہانے پر سے اس پر خدائی نہ جمائے، کسی بھی ہیلے بہانے سے خدائی نہ جمائے. اس کے لیے پیش لفظ میں اس تنظیم کے حاکم کلی ہونے کے خمار کے راستے کو بند کر دیا گیا ہے. اس پیش لفظ کی اس لیے بہت ضرورت ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں وہ مختلف ناموں سے وہ جد و جہد ہے، اتنی مکمل اور اتنی دوربین اور معاملہ فہم. یہ وجہ ہے کہ وہ بوسنین پروفیسر تعریف کر رہا تھا، اور یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں جب سے 1954 میں وہ پہلا خاکہ بنا، اس کے بعد سے جس مسلمان ملک کو بھی اس طرح کا دستور بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے، اس نے نام سمیت پاکستان سے سیکھا ہے. یہ بھی اس کی کامیابی کی اس تاریخ کی ایک داستان ہے. چاہے وہ اسلامک ریپبلک آف ایران ہو، چاہے وہ اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہو، چاہے وہ اسلامک ریپبلک آف عراق ہو، اس میں سے 2 امریکہ کے استعماری زمانے میں بنے،
چاہے وہ اسلامک ریپبلک آف سوڈان ہو، پاکستان نے جو چیز ابتدا میں قائم کر دی، اس امت مسلمہ جس کی وجہ سے اسے اپنے بارے میں جھگڑا تھا کہ ہم بنے یا نہ بنے، اس نے جو چیز بننے کے بعد طے کر دی وہ پھر اس امت مسلمہ میں ایک رہنما چیز ہو گئی۔ چنانچہ حاکمیت محدود ہے، اب میں میرے خیال پڑھ دوں ورنہ وقت زیادہ ہو۔ چنانچہ حاکمیت محدود ہے، انگریزی اصطلاحات میں اسے سرکمسپیکشن کہا گیا ہے۔ پاکستانی اور امت مسلمہ میں عمومی طور پہ اس کلی حاکمیت کو ایک اندیکھے اللہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور انسانوں کی بنائی ہوئی کسی اکائی کو خدائی کے دعوے سے محروم کر دیا گیا ہے۔ دستور اور حکومتی تنظیم پر گفتگو ایک تنظیمی گفتگو ہے۔ یہ خشک ہے، میں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے اپنے تجربے کی روشنی میں اتنا خشک نہ رہنے دوں، ورنہ میں اگر آپ کو صرف سنا دیتا یہ پارٹس کیا ہیں، وہ کون کون سے چیپٹرز ہیں، تو وہ اور بھی خشک ہو جاتا۔ یہ خشک ہے، ریاضی کے سوال کی طرح۔ 11 پارٹس ہیں، 31 چیپٹرز ہیں، 282 یا 88 آرٹیکلز ہیں۔ یہ عقل کا کھیل ہے، ریاضی کی طرح، جبکہ انسان کی کلی زندگی میں عقل محض ایک جز ہے۔ عقل تنظیم دیتی ہے، شناخت نہیں دے سکتی۔ عقل تنظیم دے سکتی ہے، شناخت نہیں دے سکتی۔ اس تنظیم میں شامل ارکان اپنی شناخت پھر کہاں سے تلاش کریں؟ یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ پاکستان میں اس میں بڑی یکسوئی سی ہے، بھاری اکثریت ہے، لیکن نہ دنیا میں اس طرح کی اکثریتیں ہیں، نہ مسلم ممالک میں اس طرح کی اکثریتیں ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ ایک ہی نشست کے محدود وقت میں دین صاحبہ کہہ رہی ہوں گی اب آپ واپس آ جائیں، دونوں کو سمو دینا نامناسب ہوگا، وہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتی ہے۔ تو میں آخر میں وہ جو 2 حصے تو نمٹا دیے نا، یعنی 75 سال والا حصہ اور دستور والا حصہ، تو اب آپ نے مجھے 2 منٹ ہی اور دیے ہوں گے تو میں اس 2 منٹ میں پھر ان 2 کو نمٹا دیتا ہوں۔ عوامی نمائندگی، عوامی اختیار کو ہجوم کہا جائے گا۔ عوامی نمائندگی کو دستور کہا جائے گا، لیکن میں اس دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ لفظ عوامی رائے عامہ کی وجہ سے میں نے 20 سال پڑھایا بھی نہیں تھا اس کا ادارہ بنانے کے لیے۔ عوامی اختیار کو ہجوم کہا جائے گا، عوامی نمائندگی کو دستور کہا جائے گا۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں ذاتی طور پہ، اس میں خاص طور پہ ذاتی کہہ رہا ہوں، چونکہ یہ ان معاملات پہ ہے جس میں گفتگو، بحث، طویل بحث، عرصے میں محیط بحث۔ آخر ہم نے دستور بھی تو 7 سال میں بنایا تھا نا۔ بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے رہتے، 7 کیا ہے، یعنی 47 سے 56 اگر ہم جائیں، 54 تک پہ نہ رک جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 3 اور 6 9 سال لگائے تھے۔ میں ذاتی طور پہ ہجوم کے ہمہ وقت تنظیم کے معاملات میں متحرک رہنے کو دستور کے تجویز کردہ طرز حکمرانی کے لیے مفید نہیں سمجھتا۔ ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ہم نے خود اس میں اپنے لیے بے راہ روی کا کوئی طریقہ تلاش کیا ہوا ہے اور اسے ثقہ اور جائز
بلکہ پسندیدہ قرار دلوا دیا ہوا ہے۔ صرف اس ملک میں نہیں، اس تہذیب کے ممالک میں نہیں، بلکہ اس بڑی تہذیب کے علاوہ جو اور 4 بڑی تہذیبیں وہ بھی کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ان سب میں اس غلطی کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آ گیا ہوا ہے، اظہار ہو رہا ہے ہر جگہ دنیا میں۔ طرز حکمرانی، ایک تنظیم اگر دستور سے انحراف کرے تو رفتہ رفتہ تنظیم ہجوم تنظیم کے انتظام میں دخل انداز ہو جاتا ہے۔ اگر ہجوم عوام ہیں تو انہیں دستور نے تنظیم اور اس کے دستور کی تشکیل کا حق دیا ہے، اس کے انتظام کا اختیار تنظیم ہی کو تفویض کیا ہے۔ ہجوم کو تشکیل دینے کا حق ہے، حکومت بھی تشکیل دینے کا حق ہے ہجوم کو، لیکن اس کے انتظام کا حق نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ 1980 میں ادارہ رائے عامہ پاکستان، گیلپ پاکستان، اس کو بنانے میں اور چلانے میں کافی زندگی گزری ہے۔ رائے عامہ کے میدان میں تخصیص کے باوجود رائے عامہ کے ذریعے حکومتی تنظیم کے چلانے کا حامی نہیں ہوں۔ اچھے طرز حکمرانی یعنی گڈ گورنمنٹ، جسے ہماری تہذیب میں امام غزالی نے سعادہ کہا ہے، اس لیے ان کی جو مقبول کتاب ہے وہ کیمیائے سعادت الکمی، اور ترجمہ نہیں ہو پاتا کسی سے سعادہ کا۔ اچھے طرز حکمرانی گڈ گورنمنٹ یا سعادہ کے لیے حکومتی تنظیم کے انتظام میں دستور کو رائے عامہ پر فوقیت ہونی چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔